بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے شیطان کا عجیب سوال۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال کروں گا، اور انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اے اللہ، کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ اسے سوال کر لوں۔ ایک دن نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی جھک کر سلام کرنے لگا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کون ہو تم؟ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے۔ شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے منع کیا؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو واقف تھا۔ اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو نے آخر سجدے سے انکار کیوں کیا؟ اس پر شیطان نے بہت ہی عجیب و غریب قسم کا جواب دیا، جس نے جنید بغدادی جیسے عالم و فاضل انسان کو بھی چونکا کر رکھ دیا اور اپنے ہی سوال پر سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اور اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح شیطان انسان کے دماغ کو غلط سوچوں اور شرکیہ سوچوں پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ہوش اڑا دیے۔ شیطان نے کہا کہ اے جنید، آپ جیسا توحید پرست، نیک اور اپنے ایمان میں پکا آدمی اور اس قدر مشرکانہ سوال، آپ جیسا توحید پرست، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی پوجا کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں مشرکانہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو یعنی آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ آدم تو مٹی سے بنا ہوا ہے، اللہ کا ایک مخلوق تھا، اور میں ایک مخلوق کو اور غیر اللہ کو سجدہ کیوں کرتا؟ آپ جیسا توحید پرست آدمی ایسا مشرکانہ سوال مجھ سے کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک مخلوق دوسرے مخلوق کے سامنے سجدہ کیوں کرے گا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات مجھ سے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں، یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلپ ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں سناٹے میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اسی لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا، فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس سے یہ پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ اے ملعون، حکم دینے والا تو اللہ تھا نا؟ جب وہ ذات خود حکم دے رہا ہو کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو حکم کی تعمیل کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور توحید بھی اسی کا ہی نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، ورنہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ یہ جواب سن کر شیطان بغیر کچھ بولے وہاں سے چلا گیا۔ یہ ہے شیطان کی مکاری اور عیاری۔ نہ اس نے ولیوں کو چھوڑا، نہ غوث و کلب و ابدل کو چھوڑا، نہ انبیاء کرام علیہم السلام کو چھوڑا۔ غور کرو کہ شیطان باتوں اور چیزوں کو کس طرح سے مزین کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا ذرا اندازہ اس واقعے سے آپ کر لیجئے۔ اسی لیے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عورت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہنے لگی، یا حضرت، میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا اگر اس کے نکاح میں اس وقت 4 عورتیں نہیں ہیں
تو اسے دوسرا نکاح جائز ہے۔ عورت بولی یا حضرت اگر غیر مرد کو عورتوں کی طرف دیکھنا جائز ہوتا تو میں اپنا چہرہ کھول کر آپ کو دکھاتی تاکہ آپ مجھے دیکھ کر بتاتی کہ جس شخص کے نکاح میں میری جیسی صاحب جمال عورت ہو اسے میرے سوا دوسری عورت سے نکاح کرنا لائق ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کی یہ بات سنی اور رونے لگے اور اس کا سبب پوچھنے پر بتایا میرے ذہن میں اس وقت خیال آیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو مجھ سے دیکھنا جائز ہوتا تو میں اپنے جمال سے حجاب اٹھا کر اس پر ظاہر ہو جاتا تاکہ وہ مجھے دیکھتا، پھر اسے معلوم ہوتا کہ جس کا مجھ جیسا رب ہو اس کے دل میں مجھے چھوڑ کر کسی اور سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے کہا، اے بزرگ، جب میں نے زوجہ کا انتخاب کیا اس وقت وہ مجھے اتنی خوبصورت لگتی تھی جیسے خدا نے اس سے زیادہ حسین و جمیل کسی اور کو بنایا ہی نہیں ہے، لیکن جب میری منگنی ہو گئی تو میں نے بہت سی لڑکیوں کو اس کی طرح حسین و دلکش پایا، اور جب ہماری شادی ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ ہزاروں عورتیں اس سے زیادہ خوبصورت اور حسانت و دلکشی کا مجسمہ ہے۔ شادی کے چند سال بعد مجھے اپنی بیوی سے زیادہ دوسری خواتین بہتر لگنے لگی۔ بزرگ نے فرمایا، کیا ان تمام باتوں سے زیادہ تلخ و ناگوار بات بتاؤں؟ مرد نے کہا، جی بتائیے۔ بزرگ نے کہا، انسان دنیا کی تمام عورتوں سے شادی کے بعد بھی یہ احساس کرے گا کہ اس کے محلے کی حفاظت کرنے والے کتے بھی اس کی تمام بیویوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ مرد ہنستے ہوئے بولا کہ آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ بزرگ نے کہا، مشکل بیویوں میں نہیں بلکہ مشکل یہ ہے کہ جب انسان کے پاس حریص قلب، لالچی آنکھیں، شرم خدا سے خالی ہو تو محال ہے کہ ان آنکھوں کو خاک قبر کے علاوہ کوئی اور چیز پر کر سکے۔ بزرگ نے پھر کہا، کیا میں تمہیں وہ طریقہ بتاؤں جس سے تمہاری بیوی تمہارا سب خواتین سے زیادہ خوبصورت نظر آنے لگے؟ مرد نے احتجاج کیا کہ مجھے ضرور بتائیے۔ بزرگ نے کہا، جاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔